السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان رضاعی محرم رشتوں کا شجر ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، رضاعی محرم رشتوں کے شجر کا کیا مفہوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی علم ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے ایک مسلمان طبقے میں۔ ہمارے ہاں اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں عمومی طور پر پائی جاتی ہیں، اس کا اظہار نہیں ہوتا، اور ہمارے ایسے بعض جگہوں پہ رشتے ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے حرام ہوتے ہیں، لیکن وہ عورتوں نے انجانگی میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچے کوئی ایک خاص عمر 2 سال کی جو ہے اس میں ایک خاص اوقات کے لیے اگر ایک عورت جو ہے اس کو اپنا دودھ پلا دیتی ہے تو وہ اب اس دودھ پلانے کی بنیاد پہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور یہ ایک نیا رشتہ ہوتا ہے۔ اور رضاعت کے اعتبار سے رب کریم کی ذات مقدسہ نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رضاعت کی بنیاد پر وہ تمام رشتے حرام کیے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی رضاعت کرنی ہو، کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلانا ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، یا کوئی باہر دوسری کوئی عورت ہو، تو وہ اپنے خاوند سے بھی اجازت لے، اور جو لڑکا یا لڑکی جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کو اس کے والدین سے بھی اجازت لے، تاکہ وہ جو رضاعت ہے وہ سارے کے لوگوں کے علم میں ہو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ فلاں عورت نے ہمارے بچے کو دودھ پلایا ہے، اور اس میں دونوں طرف کی منشا اور دونوں کی رضامندی شامل ہو، تاکہ ان کو پتہ ہو چونکہ رضاعت سے چونکہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں کہ خالہ جو ہے وہ خود تو بچے کے لیے حرام ہے، لیکن اگر اس نے دودھ خالہ کا پی لیا تو اب خالہ کی بیٹیاں اگر وہ دودھ نہ پیے تو اس کے لیے حلال تھیں، اب وہ اس کے لیے حرام ہو جائیں گے کیونکہ اس کے رضاعی بہن بھائی بن جائیں۔ اور اس طرح سے پھوپھی جو ہے وہ آدمی کے لیے حرام تھی، لیکن پھوپھی کی بیٹیاں تو جائز تھیں، تو وہ اب دودھ اگر پھوپھی کا پی لیتا ہے تو اس کے لیے، اور یہ سارے جہاں بھی رضاعت کا مسئلہ ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ رضاعت جو ہے اس کا شجر جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ بالکل نسبی رشتوں کی طرح ہے، یعنی کہ جو آدمی جس نے دودھ پیا ہے وہ تنا کہلائے گا، یا لڑکی نے دودھ پیا ہے تو وہ تنا کہلائے گی، اور اس کے جو ماں باپ جنہوں نے دودھ پلایا ہے وہ اس کے رضاعی ماں باپ بن جائیں گے، اور رضاعی ماں باپ کے جو بہن بھائی ہوں گے وہ اس کے رضاعی ماموں یا رضاعی چچا پھوپھیاں بن جائیں گی، اور رضاعی خالہ بن جائیں گی۔ تو یہ رشتے اب جتنے ہیں وہ اس کے لیے حرام ہو جائیں گے جو رضاعت کی وجہ سے، یہ رضاعی خالہ، رضاعی ماموں، رضاعی چچا، رضاعی پھوپھی، لیکن ان کی اولادیں اس کے لیے حرام نہیں ہوں گی، جیسے کہ نسبی رشتوں میں حرام نہیں ہوتی۔ اب جو تنا ہے یعنی جس نے دودھ پیا ہوا ہے وہ جو اس کے اپنے رضاعی بہن بھائی بنتے ہیں، یعنی کہ انہیں اپنے رضاعی بہن بھائیوں اور کی جو بنے ہیں اس کے، تو وہ بھی حرام ہو گئے اور ان کی اولادیں بھی حرام ہو جائیں گی، یعنی وہ خالہ جو خود حرام تھی اپنا دودھ پلانے کی وجہ سے اس کے بچے بھی یعنی کہ لڑکے کے لیے جس کو دودھ پلایا گیا اس کے لیے حرام ہو گئی ہیں، اور اس طرح سے اگر اس کے ماموں ہیں ان کی بیٹیاں بھی حرام ہو جائیں گی۔ اور اب آ جاتے ہیں نیچے کی طرف کہ وہ جب اس کے جو رضاعی ماں باپ کے بہن بھائی ہیں ان کی جو نیچے سے اولادیں ہیں وہ اس کی رضاعی نواسیاں اور نواسے بنیں گے، تو اس لحاظ سے وہ بھی اس کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، یہ بالکل نسب کے وہ تمام رشتے جو حرام ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے نا مکمل طور پر حرام ہو جاتے ہیں۔ لہذا دودھ پلانے میں ہماری خواتین کو بڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں کہ رضاعی ماں بننے والی عورت جو ہے وہ اپنا دودھ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ پلائے، دوسری بات کہ وہ جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کے والدین کی مرضی کے بغیر نہ پلائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کرنا بھی مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔